بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ انڈیا سے ایک شخص کو انگلینڈ نے دعوت پہ بلایا۔ وہ ہندو تھا۔ وہ اس وجہ سے ان کو دعوت پہ بلایا کہ وہ برے صغیر پر جب انگریز قابض تھا تو اس بندے کی انگریزوں کے لیے بہت بڑی خدمات تھی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچا تو وہاں پہ جو ان کے میزبان تھے انہوں نے ان سے کہا کہ آج ہم آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں جو آج تک پہلے کسی ایشین کو ہم نہیں لے کے گئے۔ وہ ان کو لے کے چل پڑے۔ شہر سے باہر نکلے تو ایک سڑک جنگل کی طرف جانے لگی۔ وہ اسی سڑک پہ وہ گاڑی دوڑانے لگے۔ جاتے جاتے آگے ایک چیک پوسٹ آئی۔ چیک پوسٹ پہ رکے اور اس بندے نے جو وہاں کا جو ان کا میزبان تھا، انہوں نے جا کر چیک پوسٹ پہ کسی سے بات کی تو اس کے بعد انہوں نے ڈرائیور بھی روک لیا، وہ گاڑی بھی روک لی، اپنی ایک اور گاڑی اور ایک ڈرائیور دے دیا اور آگے کی طرف ہمیں بھیج دیا۔ وہ کہنے لگے کہ جب ہم آگے گئے تو آگے ایک اور چیک پوسٹ تھی۔ اس چیک پوسٹ کو بھی اس نے جا کے وہیں وہاں کے ذمہ دار سے بات کی تو انہوں نے بھی اپنا ایک اور ڈرائیور اور گاڑی، وہ گاڑی ہمیں وہیں پہ چھوڑنی پڑی اور ہم پھر سے اس گاڑی پہ چل نکلے۔ تو آگے ایک جنگل آ گیا۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو وہاں جا کے آگے گئے تو آگے جا کے دیکھا تو وہاں پہ ایک بہت عالی شان مسجد ہے، بہت بڑی بلڈنگ ہے اور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے۔ اور ایک جگہ پہ وہاں پہ دیکھا تو ایک بلڈنگ کے ایک حصے میں ساحہ ستہ کا درس دیا جا رہا ہے اور کسی جگہ پہ نماز یاد کروائی جا رہی ہے اور کسی جگہ پہ فروعی مسائل کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں۔ تو جب وہ میزبانوں نے یہ شروع سے مہمان سے یہ ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ وہاں پہ کسی قسم کا سوال نہیں پوچھیں گے، سوال کا جواب میں آپ کو واپسی پہ دے دوں گا۔ تو اتنے میں دیکھا تو وہاں پہ نوجوان عربی لباس پہنے ہوئے، یعنی کہ جس طرح کا ان کا توپ کا سسٹم ہوتا ہے وہ پہنا ہوا، چہرے پہ داڑیاں سجی ہوئی ہیں، سروں پہ ٹوپیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ نظر آئے۔ ان کو بھی دیکھ کے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے اور وہ دل ہی دل میں وہ مہمان کہنے لگے کہ یار یہ لوگ تو کہتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے دشمن ہیں، لیکن یہاں پہ تو تب مسلمانوں کے جو اسلام کی تبلیغ ہے اس کے بہت بڑے یہ مبلغ بنے ہوئے ہیں، یہ کس طرح کی منافقت ان لوگوں کے اندر ہے۔ وہ یہی سوچ کے وہ خیر واپس آ گئے۔ واپس آ کر اس نے یہی سوال ان سے کر دیا کہ آپ تو کہتے تھے کہ اسلام کے ہم دشمن ہیں، مخالف ہیں، آپ کا یہ حال ہے کہ آپ خود اسلام کے بہت بڑے مبلغ بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حضرت پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مسلمان نوجوان لڑکے دیکھے تھے یہ وہ مسلمان نہیں ہیں، انہوں نے تو روپ دھارا ہوا تھا، یہ تو عیسائی اور یہودی ہیں، اور باقی جو وہ لوگ تھے وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ یہ تو ہم یہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرنے کے بعد ان کو خاص کر ایشیا کے ممالک میں بھیجا جاتا ہے اور یہ علماء کے اندر گھس جاتے ہیں اور علماء کے بیچ میں بھی اور عوام الناس کے بیچ میں بھی اختلافات کو فروغ دیتے ہیں، اس کی ہوا چلاتے ہیں تاکہ مسلمان کمزور ہوتے جائیں اور یہ تقسیم ہو گئے تو پھر انشاءاللہ ہماری ان کے اوپر حکمرانی کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس وقت ہم بھی سوچیں کہ کون سا ایسا عالم ہے، کون سا ایسا مولوی ہے، کون سا ایسا بندہ ہے جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہا ہے۔ اور اس وقت جو حالات ہیں وہ واقعی وہی لگتا ہے کہ اس طرح کے کچھ لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر گھس آئے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، بریلوی کو دیوبندی کے خلاف، دیوبندی کو بریلوی کے خلاف، اہل تشیع کو ان کے خلاف، ان مسائل میں لڑا کر کے وہ کہتے ہیں کہ آدھا وہ کر دینا کہ ان کی آدھی موت ہو چکی ہے اس وقت۔ تو میرے بھائی، آپ کو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے ارد گرد میں اس طرح کے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ جو مسلمانوں میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، کیا وہ مسلمانوں کے خیر خواہ بھی ہیں، کیا ان کا مقصد بھی اسی طرح کا کوئی مضمون تو نہیں ہے جس کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے۔ ہم تو یہ بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، اہل تشیع ہو، ہم کسی کی باریکیوں میں نہیں جاتے۔ وہ کسی نے وہ اس حوالے سے تو مجھے کین صاحب کا ایک ہمارے دانشور تھے
انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جو ہندو کی نظر میں مسلمان ہے میں دوسری کو مسلمان سمجھوں. یہ غالباً میرے خیال میں واصف علی واصف کی میرے خیال میں یہ وہاں سے اللہ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، میرے خیال میں یہ انہوں نے کہا تھا. تو میرے بھائی ہم بھی آپس میں محبت پیار اور جیسے صحابہ میں محبت ہوتی تھی ہم بھی آپس میں وہی محبت رکھنے والے بن جائیں. ایسے لوگوں کے نرغے میں، ایسے لوگوں کے جال میں خدا کے لیے نہ آئیں جو مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ اس امت کو جوڑ دے، پھر سے جوڑ دے. کیونکہ اب دیکھیں نا، اب جو جوڑنے کی بات کرتے ہیں سب باقی لوگ ان کے مخالف ہوتے ہیں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے دال میں کوئی کالا ہے نا. سوچئے، پھر سے کہہ رہا ہوں سوچئے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.